علم صرف میں آپ ابتداً کچھ اسباق پڑھتے ہیں، 6 اقسام، 6 اقسام، 7 اقسام، ٹھیک ہے. پھر ابواب کا بیان پڑھتے ہیں، صحیح ہے، کہ ثلاثی مجرد کے ابواب، ثلاثی مزید فی کے ابواب، رباعی مجرد کے ابواب، رباعی مزید فی کے ابواب، ٹھیک ہے. یہ بہت ساری چیزیں آپ لوگ پڑھتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم اسباق پڑھتے ہیں اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں، عربی عبارت پڑھنے میں سب سے پہلے آپ کو جس چیز کی حاجت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے صیغے کی پہچان کرنا. ترکیب بھی بعد میں ہوتی ہے، ترجمہ بھی بعد میں ہوتا ہے، عبارت کا مفہوم سمجھنا بھی بعد میں ہوتا ہے، اعراب لگانا بھی بعد میں ہوتا ہے. سب سے پہلا کام عربی عبارت کو دیکھتے ہی کیا ہوتا ہے؟ اس میں موجود صیغوں کی پہچان کرنا. صحیح ہے، الگ الگ صیغے، مفرد صیغے جو الگ الگ ہیں، جو اکائیاں ہیں کسی بھی کلام کی، ان کلمات کی صرفی تحقیق کرنا، صرف کی حیثیت سے وہ کیا ہیں، صحیح ہے، اس کو پہچاننا. جب آپ کو ایک ایک کلمے کے بارے میں صرفی تحقیق معلوم ہو جائے گی، پھر آپ ان کلمات کو جوڑو گے تو نحوی ترکیب ہوگی. جب صرفی تحقیق اور نحوی ترکیب، صرفی تحقیق، ہر صیغے کی صرفی تحقیق اور تمام کلمات کی نحوی ترکیب جب آپ کر لیں گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ وہ جملہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اب آپ کے لیے اعراب لگانا بھی آسان، ترجمہ کرنا بھی آسان، مفہوم سمجھنا بھی آسان، کیونکہ آپ عبارت پڑھنے کے لیے سب سے پہلے اعراب لگاتے ہو، اور اعراب لگانے کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ 4 سے 5 کلمات آ رہے ہیں، ان کا آپس میں باہمی ربط اور تعلق کیا ہے. تو یہ باہمی ربط اور تعلق کون بتائے گا؟ علم نحو بتائے گی. نحوی ترکیب بنائے گی کہ یہ فعل ہے، یہ اس کا فاعل ہے، یہ فعل مجہول ہے، یہ اس کا نائب الفاعل ہے، یہ فعل ہے، یہ اس کا مفعول بھی ہے، یہ جار ہے، یہ اس کا مجرور ہے. تو آپ کو پتا ہوگا فاعل اور نائب الفاعل پر آپ نے ضمہ دینا ہے، مفعولات جتنے بھی آئیں گے ان پر آپ نے نصب دینا ہے، حال تمیز آئے گا اس پر آپ نے نصب دینا ہے، جار کے بعد مجرور آئے گا تو اس کو آپ نے جر دینا ہے، مضاف کے بعد مضاف الیہ آئے گا تو مضاف الیہ کو آپ نے کیا دینا ہے؟ جر دینا ہے. منصرف ہے تو تنوین آ جائے گی، زیر بھی آ جائے گی. غیر منصرف ہے، صحیح ہے، تو اس پر تنوین اور کسرہ وغیرہ نہیں آئے گا. تو یہ آپ کو کون بتا رہا ہے؟ علم نحو. تو علم صرف اور علم نحو دونوں کے قواعد ساتھ ساتھ چلتے ہیں، دونوں کو ساتھ چلائیں گے آپ، دونوں کا امپلیمنٹ کرتے جائیں گے، آپ کی عبارت پر اعراب بھی لگتا چلا جائے گا، ترکیب بھی ہوتی چلی جائے گی، ذہن میں سمجھ میں آتا رہے گا کہ کس کلمے کا دوسرے کلمے سے کیا تعلق ہے. اور جب تعلق آپ کو پتہ چل گیا، نحوی ترکیب اور صرفی تحقیق دونوں آپ کو معلوم ہو گئی، تو آپ کے لیے عبارت پر ترجمہ، آپ کے لیے عبارت پر اعراب لگانا، اس کا ترجمہ کرنا اور اس ترجمے سے اس کا مفہوم سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہوگا. صحیح ہے. عبارت پڑھنے میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، 3 مراحل ہوتی ہیں. نمبر 1 اعراب لگانا، نمبر 2 اس کی نحوی ترکیب کرنا، صحیح ہے. ترجمہ کرتے ہوئے، یہ عبارت پڑھتے ہوئے ہم ترکیب لکھتے نہیں ہیں لیکن ذہن میں سوچ لیتے ہیں کہ اس کلمے کا اس کلمے سے کیا ہے تعلق ہے. وہ نحوی ترکیب ہمارے ذہن میں ہوتی ہے کسی بھی جملے کو پڑھتے ہوئے، صحیح ہے. تو عربی عبارت پڑھتے ہوئے پہلا کام کیا ہے؟ اعراب لگانا. نمبر 2 نحوی ترکیب سمجھنا. نمبر 3 پھر اس کا ترجمہ کرنا. تو اب ان تمام باتوں میں عبارت پڑھنے میں سب سے پہلا کام ہوتا ہے اس عبارت میں موجود مختلف صیغوں کی صرفی تحقیق کرنا، یعنی علم صرف کی روح سے کون سا کلمہ کیا ہے اس کے بارے میں جاننا، صحیح ہے. تو اب کسی بھی کلمے کی صرفی تحقیق کرنے کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کو سمجھنا بھی ہوتا ہے اور کچھ چیزوں کو تلاش بھی کرنا ہوتا ہے. یہ وہی چیزیں ہیں جو آپ نے علم صرف کی ابتدائی کتاب میں پڑھی ہیں. کچھ پڑھو گے آپ، 6 اقسام، 6 اقسام، 7 اقسام، صحیح ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اگر فعل کا صیغہ ہے تو اس میں آپ نے غائب، حاضر، متکلم، مذکر، مؤنث، واحد، تثنیہ، جمع، یہ ساری چیزیں الگ الگ پڑھی ہیں. تو اب آپ سے کوئی صیغے کی تحقیق پوچھتا ہے، مثال کے طور پر پوچھتا ہے کہ ضربہ کون سا صیغہ ہے، اس کی صرفی تحقیق کریں، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا اور آپ نے صرف یہ جواب نہیں دینا کہ ضربہ جو ہے نا ماضی کا صیغہ ہے یا صیغہ واحد مذکر غائب ہے. ضربہ کے بارے میں علم صرف کے جتنے بھی آپ نے ابتدائی اسباق پڑھے، ان تمام اسباق کی روشنی میں اس ضربہ کی صرفی حیثیت بتانی ہے. صرفی حیثیت بتانے ہی کو کیا کہتے ہیں؟ صرفی تحقیق ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ صرفی تحقیق. تو کوئی بھی کلمہ آپ کے سامنے آیا، سب سے پہلے آپ نے کہنا ہے صیغہ. کیا کہنا ہے؟ صیغہ. اور آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ صیغہ 2 ہی ہوتے ہیں، یا اسم یا فعل. حرف کو ہم ڈسکس نہیں کرتے، حرف مبنی ہوتا ہے. حروف کتنے کیا ہوتے ہیں؟ حروف عاملہ ہو یا غیر عاملہ ہو، وہ مبنی ہوتے ہیں، ان کی شکل ایک جیسی رہتی ہے، حروف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. بس وہ حروف پہچان کر آپ نے یہ بتانا کہ کون سا حرف ہے. حروف عاملہ میں سے، غیر عاملہ میں سے، عاملہ میں سے تو کون سا، غیر عاملہ میں سے تو کون سا، اور اس کا عمل کیا ہے. اصل مسئلہ
سیغوں کی تبدیلی کا جہاں آتا ہے نا، شکل بدلنے کا، تعلیل ہونے کا، تبدیلی ہونے کا، تخفیف ہونے کا، یہ کس میں ہوتا ہے؟ اسموں میں اور فعلوں میں۔ تو صیغے بنیادی طور پر دو ہوتے ہیں، یا تو صیغہ اسم ہوگا یا وہ صیغہ کیا ہوگا؟ فعل ہوگا۔ تو کوئی بھی آپ کے سامنے کلمہ آتا ہے، یعنی کہ اسم یا فعل آتا ہے، سب سے پہلے آپ نے شروع میں کہنا ہے صیغہ۔ یہ کیا ہے؟ پہلا فتویٰ آپ نے کیا لگانا ہے؟ یہ نحوی فتویٰ ہوگا۔ سب سے پہلے آپ کے پاس کلمہ ہے، آپ نے کیا کہنا ہے؟ یہ ایک صیغہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ صیغہ۔ اب دوسرے نمبر پر آپ نے یہ بتانا ہے کہ تعداد کے اعتبار سے یہ کیا ہے، اور تعداد کے اعتبار سے عربی گرامر میں آپ نے تین چیزیں پڑھی ہیں، ایک ہے تو واحد، دو ہے تو تثنیہ، تین ہے تو جمع۔ واحد، تثنیہ اور جمع۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو کلمہ میرے سامنے آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ صیغہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کی تعداد بتانی ہے، صحیح ہے؟ تعداد کے اعتبار سے اس صیغے کی صرفی حیثیت بتانی ہے۔ اگر وہ واحد ہے تو واحد کہو گے، تثنیہ ہے تو تثنیہ، جمع ہے تو واحد۔ تثنیہ اور جمع کی کیا علامتیں، یا یہ آپ صرف اور نحو کی ابتدائی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں یا پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ان علامات کے ذریعے آپ نے پہچاننا ہے۔ تثنیہ کی بھی ایک علامت ہے، جمع کی بھی ایک علامت ہے، اور واحد میں کیا ہے؟ تثنیہ اور جمع کی علامت کا نہ ہونا۔ تو تثنیہ کی علامت نظر آئی تو آپ نے کہا یہ صیغہ تثنیہ ہے، جمع کی علامت نظر آئی تو آپ کہیں گے صیغہ کیا ہے؟ جمع ہے، اور تثنیہ جمع دونوں کی علامتیں نظر نہیں آ رہی تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ صیغہ کیا ہے؟ واحد ہے۔ تو پہلے کہنا ہے صیغہ، اس کے بعد آپ نے تعداد کے اعتبار سے بتانا ہے واحد، تثنیہ یا جمع۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اس کے بعد آپ نے اگلا مرحلہ آپ کا کیا ہوگا؟ آپ نے کہنا ہے کہ صیغہ واحد، اب یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو اس کی جنس کیا ہے اس کو آپ نے بتانا ہے۔ مذکر ہے تو مذکر کہیں گے، اور مؤنث ہے تو مذکر مؤنث کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ علم نحو میں آپ نے پڑھا ہے یا آپ پڑھ لو گے کہ مؤنث کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، وہ آپ نے کلمے میں دیکھنی ہے۔ اگر مؤنث کی علامت آپ کو نظر آ گئی تو آپ کیا کہو گے؟ یہ صیغہ کیا ہے؟ مؤنث کا ہے۔ اور اگر آپ کو مؤنث کی علامت نظر نہ آئی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مذکر۔ دو ہی صورتیں نا، مؤنث ہے، علامت ہے مؤنث کی تو مؤنث، ورنہ کیا ہے؟ مذکر۔ تو پہلے بتانا ہے صیغہ، پھر بتانا ہے تعداد کے اعتبار سے واحد، تثنیہ یا جمع۔ تیسرے نمبر پر آپ نے کیا بتانا ہے؟ اس کی جنس بتانی ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ یہاں تک ہو گیا۔ اب آگے آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر وہ صیغہ فعل کا ہے، اگر وہ صیغہ، تو آپ کو پتہ ہے فعل میں جو اس کا فاعل ہوتا ہے نا، اس کی تین حیثیتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ فرسٹ پرسن ہوتا ہے یا سیکنڈ پرسن ہوتا ہے یا تھرڈ پرسن ہوتا ہے، یعنی کہ فاعل یا تو غائب ہوتا ہے یا حاضر ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے؟ متکلم ہوتا ہے۔ تو اگر وہ صیغہ فعل کا ہے تو اگلا اسٹیپ آپ کا یہ ہے کہ مذکر مؤنث بتانے کے بعد آپ نے کیا کہنا ہے؟ یہ غائب کا صیغہ ہے، حاضر کا ہے یا متکلم کا ہے، یہ بتانا ہے آپ نے۔ پھر آگے چلنا ہے، آپ نے 6 اقسام کے اعتبار سے دیکھنا ہے کہ یہ فعل ہے یا اسم ہے۔ حرف کو تو ذکر نہیں کر رہے ہم صرفی تحقیق میں، اسم ہے یا فعل ہے۔ اسماء کی آپ نے قسمیں پڑھی ہیں، اس میں جامد ہے، اس میں مصدر ہے، اس میں مشتق ہے۔ پھر اس میں مشتق کی بہت سی قسمیں آپ نے پڑھی ہیں، ان کے تعارف پڑھیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تبدیل، اس میں اعلیٰ، اس میں ظرف۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ غائب، حاضر، متکلم بتانے کے بعد 6 اقسام بتانی ہے، اسم ہے یا فعل ہے، صحیح ہے؟ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر وہ فعل ہے تو فعل کی کون سی قسم ہے؟ فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، فعل امر ہے، فعل نہیں ہے، نفی جہد بلم جازمہ ہے یا نفی تاکید بلن ناصبہ ہے، یہ بتانا ہے آپ نے۔ اور اگر وہ اسم ہے تو یہ بتانا ہے اس میں جامد ہے، اس میں مشتق ہے یا اس میں مصدر ہے۔ اس میں مشتق ہے تو کون سا ہے؟ اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، صفت مشبہ ہے، اس میں تبدیل ہے، اس میں اعلیٰ ہے یا اس میں ظرف ہے، یہ بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ 6 اقسام بتانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر اسم ہے تو اس کی کون سی قسم ہے، اس کا نام بتانا ہے۔ فعل ہے تو کون سا فعل ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے نام بتانا ہے۔ پھر اگر وہ صیغہ فعل کا ہے، اگر وہ صیغہ فعل کا ہے تو اس میں 2 چیزیں اور ہوتی ہیں۔ اگر وہ فعل کا صیغہ ہے اور ماضی یا مضارع کا صیغہ ہے، اگر وہ فعل کا صیغہ ہے اور ہے بھی ماضی یا مضارع، ماضی کی کوئی بھی قسم ہو سکتا ہے، تو اب آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ مثبت ہے یا منفی، مثبت ہے یا اچھا میں نے فعل میں صرف 2 چیزوں کا کیوں ذکر کیا کہ فعل اگر ماضی یا مضارع ہے تو آپ نے مثبت منفی ہونا بتانا ہے، اس لیے کہ مثبت منفی ہونا فعل ماضی اس کی اقسام اور مضارع ہی میں ہوتا ہے۔ نفی جہد بلم جازمہ، نفی تاکید بلن ناصبہ، فعل امر اور فعل نہیں، ان میں مثبت منفی کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہوتا۔ تو اگر صیغہ فعل ماضی کا ہے یا پھر فعل مضارع کا ہے یا ماضی کی کوئی بھی قسم ہے تو پھر آپ نے اگلا اسٹیپ یہ بتانا ہے، اگلی بات یہ بتانی ہے کہ یہ مثبت ہے یا منفی ہے۔ مثبت منفی کی پہچان کیسے ہوگی؟ فعل مضارع اور فعل ماضی کے شروع میں حرف نفی ہوگا تو منفی، اور
حرف نفی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ مثبت. کلیئر ہوگی بات؟ پھر اگر وہ فعل ہی کا صیغہ ہے تو مثبت منفی بتانے کے بعد اگلی بات کیا ہے؟ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ فعل کا جو صیغہ ہے معروف ہے یا مجہول ہے. اور معروف مجہول کا تعلق صرف ماضی اور مضارع سے نہیں ہے، فعل کی تمام قسموں سے. فعل ماضی ہو، اس کی جملہ اقسام ہو، فعل مضارع ہو، نفی تاکید بل ناصبہ ہو، نفی جہت بلم جازمہ ہو، فعل امر ہو یا فعل نہیں ہو، جتنے بھی افعال ہوتے ہیں عربی میں، جتنے بھی افعال ہوتے ہیں سب میں یہ چیز ہوتی ہے. فاعل معلوم ہے تو فعل معروف، فاعل معلوم نہیں ہے تو فعل مجہول. تو مثبت منفی کے بعد اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ اگر وہ صیغہ فعل کا ہے تو آپ نے کیا بتانا ہے؟ یہ صیغہ معروف ہے یا مجہول ہے. ماضی میں، مضارع میں، امر میں، نہیں میں، تمام افعال کے اسباق میں آپ نے معروف اور مجہول کے طریقے علامتیں پڑھ لی ہیں یا پڑھ لو گے. تو ان علامات کے ذریعے، معروف اور مجہول کی علامات کے ذریعے آپ نے پہچاننا ہوگا کہ صیغہ معروف ہے یا مجہول. صحیح ہے؟ یہاں تک ہو گئی. پھر آگے آپ نے چلنا ہے، آپ نے بتانی ہے 6 اقسام، یعنی حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کے اعتبار سے آپ نے تحقیق کرنی ہے. آپ نے دیکھنا ہے وہ صیغہ جس کے بارے میں آپ تحقیق کر رہے ہو اس میں حروف اصلیہ 3 ہیں، 4 ہیں یا 5 ہیں. اگر وہ فعل کا صیغہ ہے تو اس میں صرف 2 ہی آپشن ہوں گے، یا تو وہ ثلاثی ہوگا 3 حروف اصلیہ والا یا 4 حروف اصلیہ والا. ٹھیک ہے؟ تو آپ نے 6 اقسام بتانی ہے. سب سے پہلے حروف اصلیہ کو دیکھنا ہے. حروف اصلیہ 3 ہیں، 4 ہیں یا 5 ہیں. 3 ہے تو آپ نے ثلاثی کہنا ہے، 4 ہے تو رباعی کہنا ہے، 5 ہے تو خماسی کہنا ہے. صحیح ہے؟ پھر آپ نے حروف زائدہ کو دیکھنا ہے کہ بھئی حرف اصلی کے علاوہ حرف زائد بھی ہے یا نہیں ہے. اگر حروف اصلیہ کے علاوہ حروف زائدہ نہ ہو تو آپ نے کہنا ہے مجرد، ثلاثی مجرد، رباعی مجرد، خماسی مجرد. اور اگر حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو تو آپ نے مزید فی کہنا ہے، ثلاثی مزید فی، رباعی مزید فی اور خماسی مزید فی. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اور یہ آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ کسی بھی فعل یا کسی بھی اسم یا کسی بھی صیغے کے حوالے سے مجرد اور مزید فی، ثلاثی، رباعی یا خماسی ہونے کا فیصلہ، یعنی 6 اقسام کا فیصلہ ہم کس کو دیکھ کے کرتے ہیں؟ اس صیغے کی فعل ماضی کے پہلے صیغے کو دیکھ کر. وہ صیغہ کوئی بھی ہے، مضارع کا ہے، امر کا ہے، نہیں کا ہے، اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہم نے جب اس کی 6 اقسام کے اعتبار سے حیثیت دیکھنی ہے کہ ثلاثی ہے، رباعی ہے یا خماسی ہے، مجرد ہے یا مزید فی، ہم کہاں جائیں گے؟ اس صیغے کی ماضی معروف کے پہلے صیغے کی طرف جائیں گے. ماضی معروف کا صیغہ واحد مذکر غائب، اس کو دیکھیں گے. تو فعل ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں حروف اصلیہ 3 ہیں تو ثلاثی، حروف اصلیہ 4 ہیں تو رباعی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اسی طرح اگر فعل ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب میں کوئی حرف زائد نہیں ہے تو مجرد، اور حرف زائد ہے تو مزید فی. 6 اقسام بتانے کے بعد اگلا مرحلہ ہوگا 7 اقسام کا، یعنی حروف صحیحہ، حروف علت، حمزہ اور ایک جنس کے 2 حروف صحیحہ کے اعتبار سے جو آپ نے 8 قسمیں پڑھی ہیں. صحیح سالم ہے، معموز ہے تو معموز کی کون سی قسم ہے، اگر وہ مضاعف ہے تو مضاعف کی کون سی قسم ہے، اگر وہ معتل ہے یعنی حرف علت والا کلمہ ہے تو ایک حرف علت ہے یا 2 ہیں، ایک حرف علت ہے تو معتل یک حرف ہے. پھر اس کی 3 قسمیں، فا کلمے کی جگہ حرف علت ہے تو مثال، پھر مثال کی 2 قسمیں، عین کلمے کی جگہ حرف علت ہے تو اجوا، پھر اس کی 2 قسمیں، صحیح ہے، اجوف واوی، اجوف یائی. لام کلمے کی جگہ حرف علت ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ ناقص. واو ہے تو ناقص واوی، یا ہے تو ناقص یائی. اور اگر 2 اس کلمے کے حروف اصلیہ میں 2 حروف علت ہے تو اس کو کہیں گے معتل ب 2 حرف، یا اس کو لفیف کہیں گے. وہ دونوں حروف علت ایک ساتھ ہوں گے، فا عین کے مقابلے میں یا عین اور لام کلمے کے مقابلے میں تو لفیف مقرون. اور اگر جدا جدا ہیں یعنی ایک فا کلمے کی جگہ حرف علت ہے اور ایک لام کلمے کی جگہ حرف علت ہے، بیچ میں کوئی حرف صحیح آ رہا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ لفیف مفروغ. تو آپ نے 6 اقسام بتانے کے بعد اس صیغے کی صرفی حیثیت یہ بتانی ہے کہ یہ 7 اقسام میں کیا ہے. اور 7 اقسام کا آپ نے جب سبق اچھے انداز میں سمجھ لیا تو آپ کے لیے پہچاننا مشکل نہیں ہوگا. اس صیغے کا وزن نکالو، فا عین لام کلمے کے مقابلے میں دیکھ لو حرف علت ہے یا نہیں، حمزہ ہے یا نہیں، ایک جنس کے 2 حروف صحیحہ ہیں یا نہیں، ایک جنس کے 2 حروف علت ہیں یا نہیں. حرف علت ہے تو فا کلمے کی جگہ ہے، عین کلمے کی جگہ ہے یا لام کلمے کی جگہ ہے. تھوڑا سا آپ غور کرو گے تو آپ کو 7 اقسام کے اعتبار سے بھی اس کی حیثیت پتہ چل جائے گی. 6 اقسام اور 7 اقسام بتانے کے بعد آخری کام یہ ہوتا ہے کہ وہ فعل یا وہ اسم جو بھی صیغہ جس کی ہم صرفی تحقیق کر رہے ہیں وہ کس باب سے تعلق رکھتا ہے. ثلاثی مجرد کے ابواب میں ہے، ثلاثی مزید فی کے ابواب میں ہے، رباعی مجرد کے ابواب میں ہے یا رباعی مزید فی ہی کے ابواب میں ہے.
کیونکہ افعال میں تو آپ کو خماسی تو آتا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کے جو ابواب ہیں، ان کے نام ہیں، ان کی علامتیں ہیں، ان کی پہچان ہے، ان کی روشنی میں آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ صیغہ کون سے باب سے تعلق رکھنا ہے. جو بھی باب ہو اس کا نام بتانا ہے، بس اس نام بتانے سے پہلے آپ نے ایک لفظ لگا دینا ہے اسباب. اسباب کا مطلب اس باب سے ہے، از کا مطلب سے، اسباب ضربہ، ضربہ یضرب، اسباب نصر ینصر. ثلاثی مزید فی میں تو اسباب باب افعال، اسباب باب تفعیل. یہ ہوتی ہے کیا؟ صرفی تحقیق. یہ ساری چیزیں آپ نے بتانی ہیں. پہلے صیغہ بتانا ہے، پھر آپ نے واحد تثنیہ جمع بتانا ہے، پھر آپ نے مذکر مؤنث بتانا ہے، پھر فعل کا صیغہ ہے تو غائب حاضر متکلم بتانا ہے، پھر سے اقسام میں فعل یا اسم کا بتانا ہے. فعل ہو تو کون سا فعل یہ بتانا ہے، اسم ہے تو کون سا اسم ہے یہ بتانا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر وہ فعل ہے تو اس کا مثبت یا منفی ہونا بیان کرنا ہے، اگر وہ فعل ہے تو اس کا معروف یا مجہول ہونا بیان کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اس کی 6 اقسام بتانی ہے، ثلاثی ہے، رباعی ہے یا خماسی ہے. پھر آپ نے 6 اقسام ہی میں یہ بتانا ہے مجرد ہے یا مزید فی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے 7 اقسام بتانی ہے کہ صحیح ہے، محموز ہے، مضاف ہے، مثال ہے، جوف ہے، ناقص ہے. اس کے بعد آپ نے اس صیغے کا باب بتانا ہے. ان تمام چیزوں کو اس ترتیب کے ساتھ بتانا کیا کہلاتا ہے؟ صرفی تحقیق. تو اب صیغہ جو ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا ضربہ، اب ضربہ کی صرفی تحقیق کرنی ہے. تو ضربہ کو جیسے ہی میں دیکھوں گا ان تمام اسباق کی اور ان اسباق میں بیان کی گئی قواعد اور باتوں کی روشنی میں اس کو چیک کرنا ہے اور اس کی صرفی تحقیق کرنی ہے. صرفی تحقیق کرنی ہے، میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. ضربہ میرے سامنے صیغہ آیا، میں نے کہا یہ ضربہ کون سا صیغہ ہے؟ اب میں صرفی تحقیق کر رہا ہوں. اچھا یہ کام چونکہ مجھے پہلے اس کی معلومات ہے تو میں آپ کو فوراً بتا رہا ہوں. شروع میں آپ کو کچھ وقت لگے گا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے محنت کرتے رہنا ہے. ایک وقت آئے گا کہ آپ کے لیے بھی ساری چیزیں بالکل نارمل ہو جائیں گی. آپ جیسے ہی کوئی صیغہ دیکھو گے پہلی نظر میں ہی آپ کو پتہ چل جائے گا صیغہ کون سا ہے. تو اب ضربہ صیغہ کون سا ہے؟ مجھ سے کوئی پوچھے ضربہ کی صرفی تحقیق کریں تو میں کہوں گا ضربہ کیا ہے؟ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مطلق مثبت معروف ثلاثی مجرد صحیح سالم اسباب ضربہ یضربو. یہ میں نے کیا کی ہے؟ صرفی تحقیق. اب میں نے ضربہ کے بارے میں صرف کی روشنی میں تمام بنیادی باتیں بتا دی ہیں. اب یہ ساری باتیں جب میں نے ذکر کر دی نا، اب سامنے والا مجھ سے کوئی سوال کر نہیں سکتا کہ 7 اقسام میں کیا ہے، 6 اقسام میں کیا ہے، 6 اقسام میں کیا ہے، فعل ہے تو معروف ہے یا مجہول ہے، فعل ہے مثبت ہے یا منفی ہے، باب کون سا ہے. مجھ سے وہ کوئی سوال کر سکے گا نہیں، کیونکہ میں صرفی تحقیق میں سب کچھ بیان کر چکا ہوں. صرفی تحقیق میں سب کچھ بیان کر چکا ہوں. اگر آپ نے ان تمام باتوں میں سے چند باتیں بتائیں، چند نہیں بتائیں، تو پھر آپ کے لیے بھی مسئلہ، سامنے والے کے لیے بھی تشنگی. وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ یہ بات آپ نے نہیں بتائی، اس چیز کے بارے میں آپ نے نہیں بتایا، پھر آپ پریشان ہو جائیں گے. تو پہلے سے ہی کوشش کریں کہ جب بھی آپ کوئی صیغہ دیکھیں یا آپ سے کوئی صیغہ پوچھے تو آپ نے اس کی ساری تحقیق کر دینی ہے، ہر اعتبار سے اس کی صرفی حیثیت بتا دینی ہے. تمام سوالات کے جوابات جب صرفی تحقیق میں آ جائیں گے، آپ کی ذمہ داری کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے گی، سامنے والے کی تسلی ہو جائے گی. اور اگر آپ عبارت پڑھ رہے ہیں تو چونکہ آپ کو صرفی تحقیق میں ہر چیز کا معلوم ہو گیا، لہذا ان تمام باتوں کی روشنی ہی میں اس صیغے کا آپ کیا کریں گے؟ ترجمہ کریں گے. جب صرفی تحقیق کے مطابق آپ ترجمہ کریں گے، آپ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بالکل درست ہوگا. یہ تھی صرفی تحقیق جس کا ہم نے آج سبق پڑھ لیا.